آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور ان کے اندر روح ڈالی اور جنت کے اندر ان کو داخل کر دیا، پھر انہی کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، آدم و حوا دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے کہا اس جنت کے اندر رہو، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن ساتھ میں ایک حکم نافذ کر دیا، اس جنت کے اندر تمہارے اوپر کوئی باؤنڈیشن نہیں، جہاں جانا چاہو جاؤ، جہاں گھومنا چاہو گھومو، جہاں ٹہلنا چاہو ٹہلو، اور جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے فری ہیں، جو بھی تمہیں پسند ہو کھاؤ، بس ایک باؤنڈیشن ہے، ایک حد ہے، فلا تقربا هذه الشجرة، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے پاس جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب درخت کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھل کھانے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ آدم و حوا اسی درخت کے قریب چلے گئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور اسی درخت کا پھل کھا لیا جس کے قریب تک جانے سے منع کیا تھا۔ پھر جنتی لباس ان کے جسم سے اتر جاتا ہے اور ان دونوں کو اس نافرمانی کے اس جرم کی پاداش میں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ منظر جو ہمارا قرآن پیش کرتا ہے ہو بہو سیم ٹو سیم یہی منظر ہندو دھرم کی ناک کہی جانے والی ایک کتاب ہے منوسمرتی، اس منوسمرتی کے اندر پورا کا پورا یہ منظر موجود ہے۔ آشو اور شتروپا کو ایشور نے جب سورگ میں پرویش کرا دیا تو کہا کہ ہائے آشو اور ہائے شتروپا تم دونوں اس ورکش کے نکٹ مت جانا۔ آشو اور شتروپا اسی ورکش کے نکٹ پہنچ گئے اور اس ورکش کا پھل کھا لیا۔ سورگیہ وستر ان کے شریر سے اتر جاتا ہے، جنتی لباس ان کے جسم سے اتر جاتا ہے۔ سورگ کے بڑے بڑے ورکشوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے گپتانگ کو اپنے شریر کو چھپایا اور اس کے بعد ان دونوں کو سورگ سے نشکاشت کر دیا گیا، جنت سے نکال کر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہی واقعہ منوسمرتی کے اندر بھی موجود ہے۔ اس سے صاف کلیئر ہوتا ہے کہ آدم اور حوا کا واقعہ منوسمرتی میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بالآخر قوم ایمان نہیں لائی، اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی۔ نوح کا بیٹا کنعان ایک پہاڑ کی اوپر چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آج میری کشتی میں بیٹھ جا، ایمان لیا، اللہ کو مان لے، توحید کو مان لے۔